بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار معاف تو کیا جا سکتا ہے، پر بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ اعتبار توڑنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اتنا قرب اتنا عطا کر دے کہ تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اس طرح غور سے مت دیکھو میرے ہاتھ اے فراز، ان لکیروں میں حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ قدر کرنا سیکھو، کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر ابھی بھی اس ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئی، یا ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے۔ ابھی اس لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ اے زندگی، تجھ پر بہت غور کیا میں نے، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو۔ ہم جدت کے زمانے میں شدت کی محبت کرنے والے پرانی صدی کے لوگ ہیں۔ ہم جیسوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں دریا کے الٹے بہاؤ کی کہانی پر الہامی یقین کرنا ہوگا۔
میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا، جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ اے ایمان والو، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی۔ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ اچھے لوگوں سے ڈر لگا۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا، جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، کھلم کھلا دشمنی نبھائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کیسے کون کس وجہ سے برا بن جائے، کیا پتا کسی کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ کیا پتا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بھی تو پہلے ایک فرشتہ ہی تھا۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن سکتی ہے۔
اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے برا سلوک کرتا ہے تو نادیدہ خدا کی محبت کس طرح کر سکتا ہے؟ اصل میں مخلوق کی محبت بھی خدا کی محبت ہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گناہگار نظر آئیں۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی، مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے تو۔ اچھے لوگوں میں بھی ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔